ابھی علامہ شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک عبارت پڑھتا ہوں، آپ سنیے اور درود کی عظمت فضیلت سنیے، پھر داد دیجئے کہ کتنی عظمت والی چیز ہے اللہ کے نبی پر درود بھیجنا۔ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے فوائد ثمرات، پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ درود بھیج کے بندہ اللہ کے حکم کی تکمیل کرتا ہے، امتثال امر اللہ۔ دوسرا فائدہ درود کا موافقتہ سبحانہ فی الصلاۃ علیہ وان اختلفت الصلاتان، کہ بندہ درود بھیج کر اللہ کی موافقت کرتا ہے۔ کس کی؟ یعنی جو کام اللہ کرتا ہے بندہ بھی وہی کرتا ہے۔ اللہ درود بھیجتا ہے تو آپ بھی درود بھیجتے ہیں، اگرچہ معنی الگ ہے۔ تیسرا فائدہ درود کا موافقت ملائکتہ، کہ آپ فرشتوں کی موافقت اختیار کرتے ہیں۔ چوتھا فائدہ ہے حصول 10 صلوات من اللہ، آپ ایک درود بھیجتے ہیں آپ پر 10 رحمتیں حاصل ہوتی ہیں آپ کو۔ پانچواں فائدہ 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ چھٹا فائدہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ساتواں فائدہ 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ آٹھواں فائدہ دعائیں قبول ہونے کی پختہ امید ہوتی ہے۔ نواں فائدہ نبی کی شفاعت کے مستحق بنتے ہو۔ اور 10واں جو ہے رب کی معافی مغفرت کے مستحق بنتے ہو۔ اور 11واں فائدہ ہے سبب لکفایت اللہ، کہ درود بھیجو گے اللہ تمہارے سارے کاموں کی کفایت خود کر جائے گا، اپنے ذمے لے لے گا۔ 12واں فائدہ سبب لقرب العبد منہ یوم القیامہ، درود کا 12واں فائدہ کہ جتنا درود پڑھو گے اتنا قیامت والے دن محمد الرسول اللہ کے قریب آؤ گے، ان کی قربت پاؤ گے۔ 13واں فائدہ انہا تقوم مقام الصدقۃ لذی العسرۃ، 13واں فائدہ درود کا، جو بندہ غریب ہے فقیر ہے صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، درود بڑے صدقہ و خیرات کا اجر بھی پائے گا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 14واں فائدہ سنیے، انہا سبب لقضاء الحوائج، آپ کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں درود کے ذریعے۔ 15واں فائدہ کہ آپ پر اللہ کی طرف سے درود آتا ہے۔ 16واں فائدہ انہا زکاۃ للمصلی وطہارۃ، کہ درود پڑھنا درود پڑھنے والے کے لیے طہارت اور پاکیزگی کا سبب بنتی ہے۔ اور 17واں فائدہ انہا سبب لتبشیر العبد بالجنت قبل موتہ، کہ درود میں 17واں فائدہ یہ ہے کہ مرنے والے کو موت سے پہلے جنت کی بشارت ملتی ہے۔ کتنے فائدے؟ 17 فائدے۔ 18واں فائدہ سنیے، انہا سبب للنجات من احوال یوم القیامہ، 18واں فائدہ یہ ہے کہ قیامت والے دن کی سختیوں پریشانیوں سے نجات کا سبب ہے۔ 19واں فائدہ یہ ہے کہ سبب لطیب المجلس، جس مجلس میں درود پڑھو گے وہ مجلس پاکیزہ ہو جائے گی۔ 20واں فائدہ یہ ہے کہ سبب لنفی الفقر، جتنا درود پڑھو گے اللہ آپ سے فقر و فاقے دور کر دے گا، مال کی فراوانی کا سبب ہے۔
اور 21واں فائدہ یہ ہے انہا تنفی عن العبد اسم البخیل، جب درود پڑھو گے تو آپ سے بخیل کا نام ہٹ جائے گا، سخیوں میں شمار ہو جائے گا۔ اور 22واں فائدہ یہ ہے کہ جب آپ درود پڑھو گے تو آپ جنت کی راہ پہ چڑھ جاؤ گے۔ انہا ترمی صاحبہا علی طریق الجنہ، آپ کو جنت کی راہ پہ پھینک دے گا درود، ادھر آؤ ادھر، یہ راستہ ہے۔ اور 23واں فائدہ انہا سبب لعفور نور العبد علی الصراط، جب پل صراط پہ گزرے گا تو نور میں اضافے کا باعث بنے گا درود۔ اور یہ بھی فائدہ ہے انہو یخرج بها العبد عن الجفا، درود پڑھو گے تو نبی سے بے وفائی کے لسٹ میں آپ کا نام نہیں آئے گا، جفا کی لسٹ سے نکل کے وفاداروں میں آ جاؤ گے۔ اور یہ بھی فائدہ ہے، بڑا فائدہ ہے، انہا سبب لدوام محبت الرسول، جتنا درود زیادہ پڑھو گے اتنی محبت پیغمبر سے زیادہ ہوتی جائے گی، تو نبی سے محبت کے اضافے کا سبب بنتا ہے درود۔ اور اسی طرح ایک سبب یہ بھی ہے، ایک فائدہ درود کا یہ بھی ہے انہا سبب لہدایت العبد وحیات قلبہ، دل کی حیات کا سبب ہے، درود پڑھو گے اللہ آپ کے دلوں میں حیات پیدا کر دے گا۔ بہت سارے فوائد ہیں، اتنی عظمتیں ہیں، ورد بنا لیجئے اپنے یومیہ زندگی میں، ہر دن ہر مجلس میں، جب آپ ایک عادت اپنا لو گے انشاءاللہ کبھی آپ کو دقت نہیں آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اطاعت نصیب فرمائے، اور بارہا کثرت سے آپ پر درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔